الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج 29 نومبر ہے اور آج انٹرنیشنل ڈے آف سولیڈیرٹی ود دی پیلسٹینین پیپل منایا جا رہا ہے۔ ذرا سوچیے کیسا دوغلا معیار ہے اور کیسی منافقت ہے کہ جن کی زمین پر قبضہ کرایا گیا، جن کی زمین پر قبضہ کیا گیا، جن کا خون برسوں تک بہایا گیا اور جن کا خون مستقل بہایا جا رہا ہے، انہی مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے عالمی یوم یکجہتی فلسطین ہر سال 29 نومبر کو اقوام متحدہ کے تحت منایا جاتا ہے۔ یعنی یہ کیسا عجیب و غریب سا مذاق ہے صاحب کہ اس دن کو منانے کی منظوری 1977 کو اسی عالمی ادارے اقوام متحدہ نے دی، جس کی ایما پر فلسطینیوں کی زمین کو صہیونی پنجوں کے اندر دے دیا گیا۔ یعنی جو قبضہ کروانے والے ہیں ایکچوئل وہی آج کے دن کو مناتے ہیں اور دنیا کو بے وقوف بناتے ہیں، یوں کہیے۔ یعنی لیکن یہ جب بھی ناظرین یہ دن جب بھی آتا ہے، آپ یقین مانیے میرا دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل پکار کے کہتا ہے کہ آہ مسجد اقصیٰ، آج تو کس حال میں ہے؟ تجھے اپنوں کی لاپرواہی نے کیسا لاچار بنا دیا ہے، تیرے چاہنے والوں کی کمزوری اور تیرے دشمنوں کی مکاری نے تجھے کیسی تکلیف اور کیسے غم میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی تیرے مبارک در و دیوار، ذرا سوچئے مسجد اقصیٰ کے مبارک در و دیوار جہاں سے فرشتے بھی با ادب ہو کر گزرتے تھے، اب یہود کی نازیبہ حرکات سے کتنے غمگین ہوتے ہوں گے۔ تیری وہ سجدہ گاہیں جہاں کبھی مقدس ترین ہستیاں، نبوت کے پیکر پیغمبران الہی سجدہ ریز ہوتے تھے، اب وہاں صرف ان مجرموں کے ناپاک بوٹوں کی دھمک سنائی دیتی ہے جو تیری تکریم کو اور تیری توقیر کو سمجھتے نہیں ہیں اور جو تجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ۔ یعنی معصوم بچوں کی آہو بکا، بہنوں کے لٹے ہوئے آنچل، جوانوں کی شہادتیں، بوڑھوں کی چیخ و پکار اس ارض مقدس کا مقدر بن کر رہ گئی ہے۔ ناظرین کرام، بیت المقدس وہ سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی رفتوں سے نوازا، کہ جسے اللہ نے الذی بارکنا حولہ کے نہایت اونچے خطاب سے یعنی برکت والی زمین سے پکارا ہے، اور رہتی دنیا تک قرآن کی تلاوت کے ساتھ یہ برکت والی زمین کا چرچا چلتا رہے گا۔ یعنی یہی سرزمین کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن و مدفن ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان میں سے بیشتر کی پیدائش اور تبلیغ کا مرکز، ان کا مسکن، ان کا مدفن زیادہ تر بیت المقدس ہی رہا ہے۔ یعنی کیا رفت ہے، کیا شان ہے اس سرزمین کی۔ ذرا سوچئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی، حضرت اسحاق علیہ السلام یہیں تبلیغ فرماتے رہے۔ بلکہ آپ کو ایک کمال بات بتاؤں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے میں بیت المقدس کی سرزمین کو خریدا، اور جن کے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو آباد کیا اور اس کو سجایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین کو جائے سکونت کے طور پر اپنایا اور یہیں اپنی محراب بھی تعمیر فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دنیا بھر پہ آپ کی حکومت تھی، اسی جگہ سے بیٹھ کے یوں کہیے کہ آپ کا وہ GHQ تھی، یعنی یہ بیت المقدس ایکچولی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا GHQ تھا، کہ اسی جگہ سے آپ نے دنیا بھر پر حکومت اپنی جاری و ساری رکھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی محراب بیت المقدس میں قائم کی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو مقدس کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ آپ رفتوں کو کاؤنٹ کرتے چلے جائیے صاحب، آپ کی کاؤنٹنگ ختم ہو جائے گی، لیکن ارض مقدس کی جو رفتیں ہیں اس کو آپ بیان کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی اسی شہر میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ قصہ طالوت و جالوت جو قرآن میں نظر آتا ہے، اس کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے، اور اسی سرزمین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کے مبارک ہونے، اس کے متبرک ہونے، اس کے باعث تکریم ہونے کا یہ معاملہ ہے کہ دجال اس سرزمین میں داخل نہ ہو سکے گا۔ آگے جا کے میں آپ کو حدیث مبارکہ بتاتا ہوں۔ اب ایک ذہن میں رکھیے بات کہ جب آپ گوگل میپ کھولتے ہیں اور اس وقت آپ موجودہ شام کا نقشہ نکالتے ہیں، تو موجودہ شام وہ ہے ہی نہیں جو ہونا چاہیے۔ جو قدیم شام تھا اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ لبنان بھی شامل تھا، اس کے اندر فلسطین بھی شامل تھا، اس کے اندر اردن بھی شامل تھا۔ یعنی یہ تمام جتنی بھی زمینیں تھیں یہ سب کی سب جو ہیں وہ شام کے اندر شامل تھی۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ یہودیوں نے ان تمام زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہی وہ زمین ہے جہاں پر فائنل بیٹل، جسے آپ لاسٹ بیٹل کہتے ہیں، وہ بپا ہونی ہے، جسے ہم مسلمان
ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں، جسے ارمگڈون بھی کہا جاتا ہے اور ہرمجدون بھی کہا جاتا ہے، اور یہی سرزمین ہے جہاں پر حشر و نشر ہوگا، یعنی آخرت بپا ہوگی۔ اسی سرزمین پر اب ذہن میں رکھیے، چونکہ آج ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جب ہم ینگسٹر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صاحب کہ آپ اتنا کیوں مسجد اقصیٰ کی بات کرتے ہیں، اتنا کیوں آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں، اتنا کیوں آپ بیت المقدس کی بات کرتے ہیں، چھوڑیں جی اپنے معاملات کو۔ ارے صاحب کیسے چھوڑیں؟ یہی سرزمین تو ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یعنی ہماری جو مسجد اقصیٰ ہے ایکچولی وہ ہمارا قبلہ اول ہے، وہی ہے جس کے فرش نے بیک وقت کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے قدمین شریفین اور بالخصوص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسے دیے ہیں، جہاں ایک ہی وقت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے امام الانبیاء کی امامت نے باجماعت باقاعدہ نماز ادا فرمائی۔ یہی وہ مسجد ہے جس نے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھے، ان کی تابناکیاں دیکھیں۔ یہی وہ مقدس مسجد ہے جہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کا ذکر قرآن کی آیات میں رہتی دنیا تک چمکتا رہے گا۔ اور ڈوم آف دا راک، جسے آپ عموماً لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ جو گولڈن کلر کا جو آپ کو گنبد نظر آتا ہے، مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ بھی ایکچولی یعنی گنبد صخرہ جو ہے وہ بھی اسی مسجد کے سامنے ہے، یعنی مسجد اقصیٰ کے سامنے ہے، اسی سرزمین پہ موجود ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اعزاز جو ارض مقدس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ کسی اور سرزمین کو حاصل نہیں ہے، کہ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رخ انور کو مسجد اقصیٰ کی جانب کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ یہ وہ مقدس ترین مسجد ہے جو تعمیر کے اعتبار سے دنیا میں دوسری اور تقدس کے اعتبار سے اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایسی پاکیزہ مسجد ہے کہ جہاں دجال بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ سرکار علیہ السلام کا بڑا ہی کیٹیگوریکل فرمان ہے کہ وہ دجال ساری زمین گھومے گا مگر حرم اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ بلکہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتلاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مقام لد پر دجال کو واصل جہنم فرمائیں گے، یہ ایکچولی اسرائیل کا موجودہ ایئرپورٹ بین گوریون ہے، جس کا پرانا نام لد تھا۔ اور ایک اور بات سن لیجئے کہ اسی زمین سے یاجوج ماجوج کے فساد کا آغاز ہوگا۔ اچھا، اب ایک بات ذہن میں رکھیے، بیت المقدس ایکچولی وہ شہر ہے جو بیک وقت یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ترین ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس لیے مقدس ہے کہ ہمارا قبلہ اول وہاں پر ہے، مسجد اقصیٰ وہاں پر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے معراج پہ تشریف لے گئے، قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ عیسائیوں کے لیے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے اور ہمارے عقیدے کے مطابق آسمانوں پر یہیں سے اٹھائے گئے۔ اور یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں یہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہ تعمیر کی تھی ان کے کلیم کے مطابق وہ اس کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایک تو ہیکل سلیمانی کا معاملہ ہے، دوسرا وہ کنگڈم آف ڈیوڈ باقاعدہ بنانا چاہتے ہیں، جس کے لیے آج بھی وہ دیوار گریا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مسیح، جسے ہم دجال کہتے ہیں، اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یعنی اس اعتبار سے دنیا کی جو پوری پالیٹکس، پوری سیاست، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اس کا مرکز بنیادی طور پر ارض مقدس ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے، یہ بڑی اہم ترین بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اور یہ پورے گیم پلان سمجھنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے صاحب کہ اس زمین کا معاملہ کیا ہے۔ آج جو ہمارے یہاں نوجوان صاحب ایک دم ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ چھوڑیے صاحب قبلہ اول کو معاذ اللہ، مسجد اقصیٰ کو چھوڑیے، اپنی فکر کیجئے، کہاں اس چکر کے اندر پڑیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے صاحب کہ ایکچولی ہوا کیا ہے۔ یہ ظلم کی، جبر کی، قربانیوں کی ایک صدی پر مبنی داستان تو ہے ہی، مگر یہ 1450 برس پہلے کی 1450 برس پہلے کی ازلی دشمنی کی وہ داستان ہے جو یہودی مدینہ پاک سے نکالے جانے کے وقت اپنے دل میں پال کر نکلے تھے۔ لہٰذا اس دشمنی کی تکمیل کے لیے پھر وہ وقت آیا جب جنگ عظیم اول جاری تھی، مسلمانوں کو تقسیم کرنے، خلافت عثمانیوں کو زمین بوس کرنے، دنیا بھر کے یہودیوں کو ان کی پرومس لینڈ کی طرف مجتمع کرنے اور گریٹر اسرائیل کے خواب کی بنیاد رکھنے کا زائنسٹ ایجنڈا مکمل طور پہ تیار تھا۔ کیسے تیار تھا سن لیجئے کہ پہلے 16 مئی 1916 کو ایک خفیہ معاہدہ سائکس پیکو کے تحت حکومت برطانیہ اور فرانس کے درمیان مشرق وسطیٰ میں زیر اثر سرحدوں کی بندر بانٹ باقاعدہ طے ہوئی۔ 2 نومبر 1917 کو جیمز بیلفور نے اعلان بیلفور کیا
دیا اور اس کا معاملہ کیا تھا جس کے مطابق سرزمین فلسطین پر یہودیوں کے لیے ایک ریاست بنائی جائے. ذرا سوچئے, سرزمین فلسطین پر یہودیوں کے لیے ایک ریاست بنائی جائے جس میں یہودیوں کا الگ وطن ہو, یعنی ان کو دوسرے لفظوں میں لا کر جو ہے باقاعدہ قابض کر دیا جائے, قبضہ کروا دیا جائے. اور آگے لکھا ہے کہ ارض مقدس پر 6% یہودیوں کو قومی گھر کے نام پر 94% فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی سامراجی منصوبہ بندی کے تحت اس سارے معاملے کو کیا گیا. اور اس کے آگے تسلسل کیا تھا کہ 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی کے دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں باقاعدہ تیزی کے ساتھ اس پلان کے تحت اضافہ کروایا گیا. یعنی آپ گیم پلان سمجھ رہے ہیں. یعنی پھر اس کے بعد کیا ہوا, جنگ عظیم دوم میں ہولوکاسٹ کے نام پر بڑی تعداد میں یہودیوں کی ہجرتیں کرا کر فلسطینیوں سے ان کا وطن کا جو حق تھا یا ان کی زمین کا جو حق تھا ان سے باقاعدہ چھین لیا گیا. اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل نامی ایک غاصب صہیونی ریاست یعنی قبضہ مافیا کو باقاعدہ قائم کیا گیا اور ان کو وہاں پر بٹھا دیا گیا. یعنی اب آپ ذرا سوچئے کہ فلسطینیوں کے جو گھر تھے ان کو مسمار کیا گیا, فلسطینیوں کو بے گھر کیا گیا, ان کی مال و متاع پر مکمل طور پہ قبضہ کیا گیا, یہاں تک کہ ان کی مذہبی آزادیوں کو بھی مکمل طور پہ سلب کر لیا گیا. مسلمانوں کے قبلہ اول سے یعنی جو تعلق مسلمانوں کا تھا اس تعلق کو توڑا گیا, مسلمانوں کو قبلہ اول سے محروم کیا گیا, اس قبلہ اول کی بے حرمتی کی گئی. اور آج تک بیت المقدس کی زمین پر مسلمان فلسطینیوں کے باقاعدہ جو ہے ان کا خون بھی بہایا جاتا ہے, ان کو شہید بھی کیا جا رہا ہے, ان کی نسل کشی بھی کی جا رہی ہے. یعنی ذہن میں رکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ والا آپ کو معاملہ یاد ہے نا, کہ جب اس کی جانب سے ڈیل آف سینچری کا باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا, ایکچولی یہ بھی ایک تسلسل ہے اسی گیم پلان کا کہ کسی طرح سے جلد کنگڈم آف ڈیوڈ یعنی گریٹر اسرائیل کی طرف یا پرومس لینڈ کی طرف یا اس کی کمپلیشن کی طرف جو ہے جایا جائے. لیکن مسئلہ کیا ہے صاحب, مسئلہ یہ کہ ہم مسلمان سو رہے ہیں غفلت کی نیند, ہم سوتے رہیں گے, ہمیں سوتے رہنا چاہیے, ہمیں آرام کرنا چاہیے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.